نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا و سہلا و مرحبا. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار ہمیں پھر رمضان کا ببرکت مہینہ دکھایا. تو قرآن مجید کو بیسیکلی اردو میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں اس کو آسان لفظوں میں، اور اپنی زبان میں اس کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں کس راستے پر چلنے کا کہہ رہی ہیں، اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ. قرآن میں بھی ترتیب سے کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت، اور پہلی وہ سورت جو قرآن مجید میں پوری اور مکمل طور پر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ اس دن کا، آخرت کے دن کا. اس وقت بھی جو دنیا میں تمام چیزیں ہیں ان کی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے مالک ہیں. لیکن یہاں پر روز جزا کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایسے مالک ہوں گے. اس وقت دنیا میں تو انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے، مگر وہاں پر کسی کی مرضی نہ چلے گی، صرف اللہ رب العزت کی ہی مرضی چلے گی، اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کی مرضی نہ چلے گی. اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ کہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. آمین ثم آمین. اب اللہ رب العزت اس میں انسان کو خود ہی دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت مانگنا بھی سکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت خود ہی انسان کو سیدھا راستہ بھی دکھا رہے ہیں. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا، تو اللہ نے اس کے بعد سورہ بقرہ نازل کی جو شروع ہی ہو رہی ہے ہدایت سے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کا کہا اور بتایا، تو اللہ رب العزت نے خود ہی اس کو راستہ بتا دیا. کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن بتا دیا. اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہیں ہدایت ملے گی. ہماری قرآن کی دوسرے سورہ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ اس لیے سورت کا نام ہے کیونکہ عرب میں بقرے گائے کو کہا جاتا ہے. تو سورہ بقرہ کے اندر گائے کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، اس واقعے کی وجہ سے.
تو سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے جس میں 40 رکوع ہیں۔ تو آئیے صورت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف رب العزت کو معلوم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت اور ان کے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل، اور جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہو، اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہو، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی وحی نازل کی تمام چیزوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایک برابر ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور اب یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہوں نے اس بات کا احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کو روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، یاد رکھو یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ خوب اچھی طرح سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تھے تو ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مزاح کر رہے تھے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی ان منافقین کی بات کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اپنے جیسے کافروں کے پاس جاتے جو مسلمان نہ تھے تو ان کو کہتے، ان کے شیاطین کو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسے ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی تجارت میں نفع ہو نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہو۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہ آئیں گے۔ او کصیب من السماء، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش جس میں اندھیری بھی ہو اور گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو، وہ کڑکڑائے اور آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔
اللہ نے کافروں کو گھیر میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت یہاں پہ ان کی مثال دے رہی ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے اور اندھیریاں آتی ہیں، اور جب گرجتے ہیں بادل اور چمکتی ہے اور بجلی کی آواز سے، یعنی کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے تو موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دھر لیتے ہیں۔ یقاد البرقی، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لی جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشن کر دیتی ہے اور اسی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کو پھیلایا۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ جب تم یہ سب باتیں جانتے ہو، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، اور اگر سچے ہو تو اللہ سوا اپنے تمام مددگار بنا لو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر کہنا شروع کر دیا، اور کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں اپنے سے کرتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی، اللہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے تو اس سے بہتر کوئی صورت بنا سکتے ہو تو جاؤ بنا لاؤ، اگر تم سچے ہو جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی شامل کر لو۔ پھر آگے اللہ خود ہی فرماتے ہیں فَعِلَّمْ، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہ کر سکو گے تو ڈھونڈو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کافروں کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اس کے میں باغات تیار ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر بات یہ ہے کہ مومنوں کو، کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مومنوں کو جب آخرت میں جنت کے اندر کچھ پھل دیے جائیں گے تو وہ زمین کے پھلوں سے ملتی جلتی شکل ہوگی مگر ان کے ذائقے چینج ہوں گے، تو اس وقت مومن کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، مگر جب وہ کھائیں گے اس وقت ان کے ذائقے جو ہوں گے وہ چینج ہوں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر کی ہو چاہے وہ کسی ایسے مچھر کی ہو معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ نہیں کرتا جو نافرمان کریں۔ الذین، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتہ داروں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے۔ یہودیوں کو کہا گیا کہ اپنے آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو، مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ فساد کرنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ کیف تکفرون، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کا تذکرہ کرو
جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تکریم میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین کے اندر شیاطین رہتے تھے، یعنی کہ جنات رہتے تھے، اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس لیے فرشتوں نے ایسے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے اور لڑائی کرے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک، وہ بول اٹھے آپ کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے تھے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ قال یا آدم، اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ روایت اختیار کی اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہاں پر سجدے کا حکم، پہلی امتوں میں سجدہ جو تھا تنظیمی طور پر کیا جاتا تھا، مگر اس کے بعد مکروہ ہو گیا۔ تو یہ سجدہ وہ والا سجدہ نہیں ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو تنظیمی طور پر کیا جاتا تھا، اور اب کے دور میں ہماری شریعت میں تنظیمی طور پر بھی سجدہ کرنا صرف اللہ رب العزت کو جائز ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ یہاں سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے چال چلی اور حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور کہا کہ پہلے آپ کمزور تھے جب آپ بنائے گئے، اب آپ مضبوط ہو گئے ہیں، اس لیے آپ یہ پھل کھا سکتے ہیں۔ تو علماء اکرام نے لکھا ہے، علماء اکرام جو لکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت تھا، یا تو یہ انگور کا درخت تھا یا یہ پھر مکئی یا گندم کا درخت تھا، جس کو حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، مگر شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس وقت نافرمانی کی۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس میں وہ تھے اس سے انہیں نکال رہا، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی کو ابلیس کے ساتھ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہراؤ ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کی، کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کرے اور اتقاب کریں اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان تمام اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل سے یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں۔ وَآمَنُوا، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جب وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ یعنی کہ جو یہودی تھے، قرآن مجید تو تورات کی تصدیق کر رہا تھا، تورات کے اندر پہلے سے ہی موجود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہوں گے اور ان پہ کتاب نازل کی جائے گی، کتاب کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو وہ تو پہلے سے ہی تورات میں جانتے تھے، اور تورات جو تھی وہ قرآن مجید کی تصدیق کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور یہاں پہ جو بیچنے کی بات ہے، تو کچھ یہودی کیا کرتے تھے، تورات کی کچھ آیتیں اپنے سے لکھ کر اس کو بیچ دیا کرتے تھے، یا اس کی تشریح میں پیسے لے کر بدل دیا کرتے تھے، یا ان لوگوں کے مطابق کر دیتے۔ کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے تھے جو ان کو نہ ماننے ہوتے تھے، تو وہ پیسے لے کر اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو باطل کے ساتھ ڈگمگا کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے کا حکم کیوں دیا ہے کہ یہودی جو نماز پڑھتے تھے اس کے اندر رکوع نہیں کیا جاتا تھا، اور جب امت مسلمہ آئی تو ان کو رکوع کا حکم ہوا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکوع کرنے کا کہا ہے۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، اور جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس سے ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر بہت بڑا امتحان تھا۔ یہاں پہ اس فرعون کی بات ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون کو اس کے کسی نجومی نے بتایا کہ تمہاری ریاست میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا بچہ آئے گا جو پیدا ہوگا، وہ تمہاری بادشاہیت کو ختم کر دے گا۔ تو اس فرعون نے کیا کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جب بھی کسی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوتی تو فرعون اس کو قتل کروا دیتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تاکہ ان سے برا کام کر سکے۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو بڑھا ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے سمندر کے اندر لاٹھی ماری، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے سمندر میں راستے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حفاظت فرمائی اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا، یعنی اس کے اندر ہی ڈبو دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنے جانور پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
رات دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں تک اعتکاف کرنے کا حکم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 راتوں تک اعتکاف کیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے کیا کیا، سامری جادوگر کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور پھر ان کو یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ شرک میں اس میں مبتلا تھے اب، اور جو لوگ نہ مبتلا ہوئے اب وہ لوگ ان کو قتل کر دے۔ تو اس طرح ان کو سزا ملی تھی اس بات پہ۔ ثم پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ثم بعثناکم، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکتے رہے، تمہیں اس طرح پکڑا، تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہیں کہ ہم سے بات کریں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا، ان کو آواز سنائی دی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ دکھائیں۔ تو کچھ کا کہنا ہے کہ اس وقت ایک بجلی کڑکی تو وہ لوگ جو تھے بے ہوش ہو گئے، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگر وہ بے ہوش ہو گئے تھے تو پھر اس کے بعد ہوش میں آ گئے، اگر مر گئے تھے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر رہے تھے، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ جب صحرائے سینا میں یہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ کر دیا تاکہ ان کو گرمی نہ محسوس ہو، اور وہاں پر کیونکہ کھانے پینے کا انتظام نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ یعنی آسمان سے ان کے لیے کھانا بھیجا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، دروازے میں جھکے سر سے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اسی طرح ہم تیری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظلموں نے ان سے بدل کر لیا اور ایک بات بنا لی، نتیجہ یہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس پتھر پر چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لے لیا، اگرچہ جگہ معلوم کر لی، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ یہ بھی صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ جب ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا تو اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو 12 چشمے کیا تھے، اور یہاں پہ قبیلے یعنی کہ ہر ایک قبیلے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر ایک بیٹے کے ان کا اپنا قبیلہ تھا، جس کی وجہ سے 12 چشمے جاری ہوئے اور ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ تھا، اور انہوں نے یعنی اللہ رب العزت فرما رہے انہوں نے اپنے چشمے ڈھونڈ لیے اور اس سے پانی پیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ،
اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر، ایک شہر میں جاؤ تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور پھٹکار لگا دی اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبر کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی اور وہ بے حد زیادتیاں کی تھیں۔ ان الذین آمنوا، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، یعنی ساری ہوں یا صحابی ہوں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ثم اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والے میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو کہ معاملے میں حد سے گزر جائیں گے، تو چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندے بن جاؤ۔ پھر ہم نے اسی واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت ڈرانے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یہاں میں مراد یہ ہے سنجیر۔ سنجیر ہفتے کو عربی زبان میں اور عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرمت کی کہ ہفتے کے دن تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے، تو پہلے تو انہوں نے کیا کیا، کچھ ایسے ٹیکنیک کی کہ ان کو مچھلیاں خود ہی پکڑی جاتی، وہ جال لگا کر چھوڑ دیتے اور ہفتے والے دن وہ آتے نہیں اور ٹیکنیک کے ذریعے سے اس کے اندر مچھلیاں خود ہی پھنس جاتی۔ اور پھر کچھ وقت بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ٹیکنیک کے ذریعے سے مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اور ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، ہفتے والے دن بھی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان کے چہرے جو تھے مسخ کر دیے گئے اور بندروں کی شکل میں بنا دیے گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق اور جھوٹ بولیں۔ قالوا ادعوا، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہوگی۔ اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے نہ ہو کہ بہت بڑی ہو بلکہ بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ ہو، بس یہ حکم تمہیں دیا گیا ہے کہ اس پر عمل کر لو۔ یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو تھا وہ قتل ہو گیا، تو اب جب وہ قتل ہو گیا تو یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو ان نے گائے ذبح کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مختلف قسم کے سوال کرنے شروع کر دیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، یہ کیسی ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد کہنے لگے یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، مگر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کو وہ گائے مل گئی اور کچھ یتیم بچوں سے وہ گائے ان کو ملی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور جو مقتول تھا اس کے چہرے پر لگایا گیا تو وہ بول اٹھا اور اس نے گواہی دی اور اس نے بتایا کہ اس کو کس نے قتل کیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ جو تھا وہ سولو ہو گیا۔
قالوا ادعوا لنا، کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہوگی جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ قالوا ادعوا لنا، انہوں نے پھر کہا کہ اپنے ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہوگی۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگائیں۔ قال انہو، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہوگی جو کام میں حجت کر زمین نہ گاتی ہوگی، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہوگی، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک بتانے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا جب لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ اس کا نہ تھا جو تم چھپائے ہوئے ہو۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثم، اس سب کے بعد تمہارے دل پر سخت ہوگے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہوگے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہوں میں سے کچھ ہوتے ہیں جو خود بخود پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہوں میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بھی خبر نہیں ہے۔ مسلمان، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ یہ اوپر بات گزر چکی ہے، یعنی کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو تورات کی کتاب کو اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے تھے اور پھر اس میں رد و بدل کر کے اپنی مرضی سے اس کو بیچ دیتے تھے۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اولا یعلم ان اللہ، کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی ساری باتوں کو خوب علم رکھتا ہے، جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم تو رکھتے ہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکاتے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان باندھے رکھتے ہیں۔ فویل للذین، لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کمائیں، بس تباہی ہے ان لوگوں پر اسی تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالو، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیں کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ بلا من، آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں وہ ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد کر لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھرے ہوئے ہیں۔
وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کرو جب ہم نے تمہیں سے پکا عہد کر لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو اور ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن جائیں تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ مدینہ کے 2 قبیلوں کی بات ہو رہی ہے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، کہ وہ اپنے ہی لوگوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ پہلے ان کو اپنے وطن سے جلا وطن کر دیتے تھے، تو پھر جب وہ لڑائی میں دوسروں کے غلام بن کر آتے تھے تو پھر ہائے افسوس کرتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، اور پھر ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ تم پر تو پہلے میں نے تم پر فرض یہ کیا تھا کہ تم اپنے ساتھیوں پر ظلم نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو اور ہمیشہ ان کا خیال رکھو، بلکہ تم لوگ الٹا کرتے ہو، پہلے خود ہی ان کو قتل کرتے ہو، پھر اس کے بعد ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو، پھر اس کے بعد جب وہ دشمن ان کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ان کو خود ہی جرمانہ دے کے تم چھڑا لیتے ہو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد بے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تاکید کی۔ پھر یہ آخر کیا معلوم ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہش کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ ولما، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن مجید، جو اس کی یعنی کہ تورات کی تصدیق بھی کرتی تھی جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ وہ شروع میں کفر یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ یہ چیزوں کے پاس آئی تو انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، بس چھٹکارا اللہ کی ایسے کافروں پر۔ مطلب یہ کہ یہودیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی پہلے کتاب آ چکی تھی، وہ تو یہ بات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے حکم، اور وہ یہ بات بھی جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہوں گے، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ یہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندے میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب لے کر لوٹیں گے، اور کافر لوگ ذلت امیز سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر بات یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ تمام کے تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری جو ہے نسل اس کو اپنے پیغمبروں کے لیے چن لے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی نسل سے پیغمبر آئیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، تو ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام آئے، اور بہت سے پیغمبر جو تھے
وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل یعنی اسحاق علیہ السلام کی چین میں سے آئے۔ تو اب یہودیوں کو یہ تھا کہ جو آخری اللہ تعالیٰ کے نبی آئیں گے وہ بھی ہماری چین میں سے ہی آئیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا انتظار کیا کرتے تھے، اور بت پرستوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ایک پیغمبر آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ختم کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی چین کے بجائے اسماعیل علیہ السلام کی چین میں سے آئے ہیں، تو وہ اس بات پر ان کو جلن ہونے لگی، اور وہ ایگو ان میں، حالانکہ وہ ہر ایک بات جانتے تھے مگر اپنی ایگو کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنی جلن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں بے وجہ، اور جب کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو خود بلا رہے ہیں اپنے اوپر۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ تم صرف اسی کلام پر ایمان رکھو گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے رہے، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں پچھاڑ بسا ہوا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارے ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ کل انکانت، آپ ان سے کہیں اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسے کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی ہی سچے ہو۔ ولن، اور ہم بتا دیتے ہیں انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہ کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کے پاؤ گے انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسروں تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اس سے عذاب سے درد نہیں، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ کل من کانا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسمہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہاں پر یہودی کیا کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ جبریل جو ہے، جو فرشتہ ہے، وہ تو ازل سے ہی ہمارا دشمن ہے اور وہ پیغمبروں پر ہمارے خلاف ہی باتیں لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ جبریل کسی کا دشمن نہیں، وہ تو ایک فرشتہ ہے اور وہ میرے حکم کے مطابق ہی چلتا ہے۔ میں جو اس کو حکم دیتا ہوں یا جو میں کہتا ہوں یا میں قرآن کا جو میں اس کے پاس بھیجتا ہوں وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر میرا پیغام دیتا ہے۔ من کانا، اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتے اور رسول کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو اشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا
ان کے ایک گروہ نے ہمیشہ توڑا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ جائے تو اس کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات۔ تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی کہ تورات اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے۔ وَاتَّبِعُوا، اور یہ بنی اسرائیل کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین بھڑ کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بائبل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی علم تعلیم نہ دیتے جب تک اس نے یہ نہ کہہ دیا کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ گئے، کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کریں، ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی منشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی بات سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور در حقیقت کہ وہ چیزیں بہت ہی بری تھیں جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کی حقیقت کا علم ہوتا۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جن کی سلطنت دنیا میں انسانوں کے علاوہ بہت ساری مخلوق پر تھی، تو اب بنی اسرائیل نے کیا کیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جادو کرتے ہیں، اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے کچھ لکھے ہوئے نسخے جنات کی مدد سے اور انسانوں نے آپس میں مل کر ان کو چوری کر لیا۔ جنات نے انسانوں کو بتایا، کیونکہ جنات وہ نسخے چوری نہیں کر سکتے تھے اور وہ ایسی جگہ پر پڑے تھے یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے، تو وہ وہاں تک جا نہیں سکتے تھے۔ تو شیاطین نے انسانوں کو یہ بات بتائی، تو انسانوں نے کیا کیا، وہ چوری کر لیے اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے برا کام کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ لوگوں کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیا اور شیاطین والا کام کرنا شروع کر دیا جو بالکل ناجائز تھا۔ اور معاذ اللہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں یعنی کہ سلیمان علیہ السلام وہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں، یعنی کہ توحید سے پھر گئے ہیں، اور وہ جو ہیں شیاطین پر یعنی کہ جادو کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ان کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ تو در حقیقت ایسا نہ تھا، وہ سلیمان علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا رہے تھے، اور وہ اپنی جادو کی وجہ سے وہ لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھے اور وہ لوگ کافر ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رعنا کہا کرو اور انذر نہ کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر، اس سے جیسے آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الف لام میم تعلموا ان اللہ، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ مددگار۔ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے
بھٹک گیا ہے۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹ کر پھر کافر بنا دیں۔ باوجود حق ان پر واضح ہو چکا ہے، چنانچہ تم معاف کرواؤ، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجتے ہوئے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودی یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ، کیونکہ انہیں عقیدہ یہ ہے جو شخص بھی اپنے رخ اللہ کے آگے جھکائے اور نیک عمل کرنے والا ہے اسے اپنا اجر بنا لے، پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَلَقَتِ الْيَهُودُ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی نہیں سراسر نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دیں، چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب ہی اللہ کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو وہی اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بھلا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجود ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے، ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ یقین کرنا چاہیے کہ ان کی ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ انا ارسلناک، اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر اس طرح بھیجا کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز برس نہیں ہوگی۔ ولن، اور یہودی اور انصاری تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آئے گا۔ اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، جب وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقوا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کی کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور وہ وقت یاد کرو ان کے پروردگار کی باتوں سے آزمایا، اور انہوں نے وہ ساری باتیں کی۔ اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا، یہ عہد ظالموں کا شامل نہیں۔
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہے۔ وہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ کریں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے رہنے والوں کو یوم آخرت پر ایمان لائیں اور قسم قسم کے پھلوں سے رزق کا عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا جو کفر اختیار کرے گا اس کو کوئی بھی کچھ حصہ نہ ملے گا، لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کے سننے والا، ہر ایک کے جاننے والا ہے۔ ربنا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنی مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، ہم کو ہماری عبادتوں کی طرح سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے والا اور بڑے رحمت کا مالک ہے۔ ربنا، اور ہے ہمارے پروردگار، ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو ان میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے، وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہے۔ اس قال لہ، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا سرتسبی خم کر دو، تو وہ فوری بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹو، اللہ نے دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالات میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم، کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کسی کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اس ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کے معبود اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ہیں، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت، اور ایک امت تھی جو گزری ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتے تھے۔ وقالو، اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہے ہیں جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر ہے، اور وہ ان لوگوں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا ہے، اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولادوں پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو اور ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت دشمنی پہ پڑ جائیں گے۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر ایک بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھانے والا ہے، اور ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کہہ دو کہ کیا تم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارے بھی پروردگار ہیں اور تمہارے بھی پروردگار ہیں، اور یہ بات کہ ہمارے اعمال
ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارا یہاں پہ پارہ جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ جو ہم نے سنا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کو سنایا یا جو میرے کانوں نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔